اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اور سب کی دعاؤں کو اور سب کے وظائف کو قبول و منظور فرما۔ آمین 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 ثم آمین۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سورہ اخلاص کا اور سورہ فاتحہ کا خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کیا، اللہ پاک آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام ضروریات اور تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے غیب کے راستے پیدا کرے گا، اپنے خزانوں سے غیب کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے مقام مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ سورہ کوثر کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کی ہے۔ اس میں اللہ الصمد کا ایک خاص نام ہے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو ہی ساری مرادیں تمام حاجات کو پوری کرنے والی ذات ہے۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ جولیاں اٹھا کے مجھے دوائیں دیں گے، آپ کی تمام ضروریات، آپ کی تمام حاجات اس عمل خاص سے انشاءاللہ پوری ہونے والی ہیں۔ میں اس چینل کی وساطت سے اپنی تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ایک دفعہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے اس عمل خیر کو، اس عمل خاص کو سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ پاک سے غیبی ہاتھ کی مدد سے آپ تمام ضروریات، تمام حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ جمعے کے وقت کریں گے، یعنی کہ یہ جمعے کے روز کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس کو ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نماز ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، پھر بھی ٹائم نہیں ملتا، آپ نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں، پھر بھی اگر ٹائم نہیں ملتا مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن عشاء سے پہلے آپ نے اس عمل کو ختم کرنا ہے۔ لیکن افضل بہترین جو وقت ہے وہ نماز فجر کا ہے، اور نماز ظہر کے بعد کا ہے، اور نماز عصر کا ہے۔ آپ اس عمل کو انشاءاللہ ایک دفعہ سیکھ لیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے نکالے گا، ایسے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی عزیز اپنے اس بھائی کو جولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل کو سیکھ کے آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا ہے۔ عمل خاص آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کر کے، جو میرے بھائی ہیں مسجد میں نماز فجر ادا کر کے گھر آ جائیں، اور جو میری بہنیں ہیں گھر میں نماز فجر ادا کر کے اس کے بعد آپ تنہائی والی جگہ بیٹھ جائیں اور پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں۔ آپ جائے نماز کو بچھائیں، بیٹھ جائیں۔ اگر ہاتھ میں تسبیح لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی لے لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر تسبیح لینا چاہیں اپنی آسانی کے لیے تو لے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یعنی 11 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اب درود کون سا پڑھنا ہے؟ جو میری بہنوں کو، جو میرے بھائیوں کو آتا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر شارٹ درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو وہ تو بیسٹ ہے، یعنی کہ ایزی ہے۔ وہ تمام بہن بھائی جن کو شارٹ آتا ہے وہ شارٹ پڑھ سکتے ہیں، جن کو لانگ آتا ہے وہ لانگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ 11 دفعہ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ۔ میں نے تو آپ کو 3 دفعہ بتایا، آپ نے کاؤنٹنگ میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی۔ 11 ٹائمز آپ نے درود پڑھنا ہے، شارٹ ہو یا درود ابراہیمی ہو۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس کے بعد آپ نے
اسم اعظم کا استعمال کرنا ہے۔ اسم اعظم وہ اسم اعظم جس کی وجہ سے آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا، آپ کے لیے غیب کے راستے بنیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ جب آپ کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہو جائے، 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 11 ٹائمز، 11 مرتبہ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، 11 ٹائمز آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ بھی ختم نہیں ہوا، سورہ اخلاص کا بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک دفعہ پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ آپ آئے، آپ نے اللہ الصمد کو 100 ٹائمز 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ سورہ اخلاص کو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ آئے اس کو آپ نے 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں اور اپنا جو وظیفہ ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھ کے جب 100 کی کاؤنٹنگ 100 کی تعداد پوری ہو جائے پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طرح جس طرح سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن 100 دفعہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ پھر دوبارہ آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ 11 دفعہ درود پڑھ کے اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے پھر آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ پڑھ کے اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگے، اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا غنی یا غنی یا غنی یا مالک یا مالک یا مالک۔ آپ نے اللہ کے جو اسم اعظم ہیں ان کو لے کے اللہ سے دعا مانگنی، یا اللہ اپنے ناموں کے صدقے سورہ اخلاص جو آپ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور سورہ کوثر جو مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے، یا رب العالمین ان دونوں صورتوں کا واسطہ ہے اور یا اللہ اسم اعظم کا واسطہ ہے، یا رب العالمین میری تمام حاجات کو میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما اور میری تمام حاجات اور ضروریات کے لیے غیبی ہاتھ سامنے لا اور میری تمام جتنی بھی ناممکن جو میری اس سے پہلے جو ناممکن کام ہیں ان کو بھی تو ممکن کرنے والی ذات ہے، اس سے پہلے جتنی بھی میری ضروریات تھی جو ادھوری تھی، جتنی بھی میری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما، آمین ثم آمین۔